بلوچستان میں دہشت گردوں کا وار، قلات میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا۔ قلات کے علاقے خالق آباد میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی مزدوروں پر فائرنگ، چاروں موقع پر ہی جاں بحق۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق فائرنگ کا واقعہ افطاری کے وقت پیش آیا۔ متوفیوں کی شناخت ذیشان خالد، دلاور اور امین کے نام سے ہوئی ہے۔ تعلق صادق آباد پنجاب سے ہے۔ پنجاب پولیس کی بروقت کارروائی، پختونخوا سرحد سے خارجی دہشت گردوں کا رواں ماہ کا 7واں حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق سرحدی علاقوں میں پولیس سی ٹی ڈی کی ٹیمیں سرچ آپریشن پر مامور تھیں جب کوٹ مبارک کے قریب دہشت گردوں نے آئی ڈی سے حملہ کیا۔ پولیس کی بختر بند گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا، تمام اہلکار محفوظ رہے۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گرد پسپا ہو گئے۔ آئی جی پنجاب کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین۔ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن شروع کر سکتی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد دندنانے پھرے اور کوئی آپریشن نہ ہو۔ اس وقت کوئی بڑا فوجی آپریشن تو نہیں ہو رہا، لیکن جہاں ضرورت محسوس ہو حکومت دہشت گردی کے خلاف آپریشن کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور افغانستان کی طرح پختونخوا کو بھی دہشت گردوں کا اڈا بنانا چاہتے ہیں۔ پاک افغان تورخم بارڈر 27 روز کے بعد پیدل آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ مسافروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ویزا اور پاسپورٹ رکھنے والوں کو آنے اور جانے کی اجازت ہوگی۔ امیگریشن حکام کے مطابق سرحد بند ہونے سے صرف افغان مریضوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی تھی۔ 21 فروری کو پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوئیں۔ فائرنگ سے پاکستان افغانستان تورخم امیگریشن سسٹم کو نقصان پہنچا تھا۔ پاکستان کے نمائندہ خصوصی صادق خان کا افغانستان کا دورہ، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کابل میں ملاقات۔ دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے روابط بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ مسلسل رابطے اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ قائم مقام وزیر تجارت نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعلقات کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریس سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہائیوں کی خرابیوں کو مل کر ٹھیک کرنا ہے، ہمیں مستقل بنیادوں پر ایک پائیدار نظام تشکیل دینا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے دورے سے وطن واپس پہنچتے ہی ایف بی آر کی کارکردگی پر اجلاس کی صدارت کی۔ 34.5 ارب روپے کی ریکوری پر متعلقہ وزراء اور افسران کی پذیرائی کا فیصلے کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر ریکوری قابل ستائش اقدام ہے۔ بہترین نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ محنت اور لگن سچی ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ جائیداد خریدنے کا ارادہ ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف ود ہولڈنگ ٹیکس 2% کم کرنے پر آمادہ۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر کی درخواست پر پراپرٹی کی خریداری پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس اپریل سے کم کر دیا جائے گا۔ فروخت کنندگان پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح برقرار رہے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کامیاب مذاکرات اور مزید اچھی خبریں سامنے آنے کی نوید سنا دی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا اجلاس۔ کرپٹو کونسل کے سی ای او نے جامع ویژن اور مشن پیش کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کرپٹو کونسل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور ریگولیٹری باڈیز کو اکٹھا کرے گا۔ کرپٹو کونسل ہماری معیشت کے لیے ایک نئے ڈیجیٹل باب کا آغاز ہے۔ وفاقی حکومت نے 11 نئے لا افسران تعینات کر دیے۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون و انصاف نے 1 ایڈیشنل اٹارنی جنرل، 4 ڈپٹی اٹارنی جنرل اور 6 اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی تقرری کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ عمر اسلم خان ایڈیشنل اٹارنی جنرل، نوید الحسن، سعید محمد فرہادی، حفصہ بخاری، محمد وسیم ڈپٹی اٹارنی جنرل تعینات کر دیے گئے۔ تحریک انصاف کے 26 نومبر احتجاج میں مبینہ ہلاکتوں کا معاملہ۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست خارج کر دی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 26 نومبر کے احتجاج پر شہری گل خان نے اپنے بیٹے اور دیگر کی مبینہ ہلاکت پر اندراج مقدمہ کی درخواست دی تھی۔ مصطفیٰ قتل کیس کا ملزم ارمغان اپنے بیان سے مکر گیا۔ کمرہ عدالت میں اعتراف جرم سے انکار کر دیا۔ کہا میں کوئی اعترافی بیان نہیں دینا چاہتا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ ایجنٹ ہیں، جس پر جج عاصم اسلم نے ملزم کے 164 کے بیان کی درخواست خارج کر دی۔
ریاست اور حکومتی شخصیات کی فیک ویڈیوز بنانے میں ملوث ملزم گرفتار، پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو صادق آباد سے گرفتار کیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم کی شناخت غلام نبی کے نام سے ہوئی۔ ملزم ریاست سرکاری شخصیات کو نقصان پہنچانے کے لیے مصنوعی ذہانت کا غلط استعمال کرتا تھا۔ اداکارہ نازش جہانگیر کے وارنٹ گرفتاری منسوخ، لاہور کی مقامی عدالت نے 50,000 مچلکوں کے عوض وارنٹ منسوخ کیے۔ عدالتی احکامات پر نازش جہانگیر وکیل کے ہمراہ پیش ہوئیں، جوڈیشل مجسٹریٹ نے استفاضہ کیس کی سماعت کی۔ حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر میں مجالس ماتمی جلوس نکالے گئے۔ کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس مقررہ راستے سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوا۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوس کی گزرگاہ پر آنے والی گلیاں اور سڑکیں کنٹینرز لگا کر بند کی گئیں۔ کراچی میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد۔ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم نامنظور، وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاق سے فوری اقدامات کا مطالبہ، کہا دریائے سندھ کا کم ہوتا بہاؤ سندھ کی معیشت اور زراعت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ دریائے سندھ پر نئی نہر تعمیر کرنا خشک سالی اور قحط کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ عید سے قبل 40,000 اسپیشل بچوں کو عید گفٹ پیش کرنے کا ہدف مقرر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے اسپیشل بچوں میں عیدی تقسیم کی۔ بچوں کو وزیر اعلیٰ کی طرف سے عید مبارک کا پیغام بھی سنایا۔ عید گفٹ ملنے پر مریم نواز کا بچوں نے شکریہ ادا کیا۔ عید الفطر کے دوران عوام کو اضافی کرایوں سے بچانے کے لیے سندھ حکومت کا اہم فیصلہ، محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ عید کے دوران اضافی کرایہ وصول کرنے کی شکایت عام ہے، لیکن اس بار حکومت کی کوشش ہے کسی بھی شہری کو اضافی کرایہ نہ ادا کرنا پڑے۔ سفر کرنا ہے تو دن کی روشنی میں کریں، رات میں سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمشنر کوئٹہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ، کمشنر کا کہنا ہے کہ بسوں اور کوچز کی بروقت روانگی یقینی بنائی جائے گی۔ تمام کوچز بسوں میں ٹریکر اور سی سی ٹی وی کیمرے فعال رکھے جائیں گے۔ اجلاس میں ٹرانسپورٹرز کو حکومتی اقدامات سے متعلق تعاون کی ہدایت۔ کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس کی بندش کو 11 دن ہو گئے۔ اندرون ملک جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ ریلوے حکام کے مطابق اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد بحال ہوگی۔ ضلع کچھی میں 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ٹرین سروس معطل کی تھی۔ پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج دوسرے روز بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 800 روپے کمی کے بعد 3,18,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 686 روپے کم ہو کر 2,72,633 روپے کا ہو گیا۔ یوم پاکستان آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے نغمہ جاری۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے یوم پاکستان کے موقع پر روٹ پلان تشکیل دے دیا۔ آج سے پہر 3 بجے سے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے اسلام آباد میں داخلہ بند ہوگا۔ صبح 6 بجے سے دن 1 بجے تک سرکاری سری نگر ہائی وے 7 ایونیو سے کوڑیاں والا چوک تک جانے والی ٹریفک کو بند کیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹوں میں 64 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ کے بیت اللاہیہ میں مکان پر بمباری۔ رپورٹ کے مطابق فوج نے فلسطینیوں کے کیمپ پر 200 پاؤنڈ وزنی بم گرائے۔ غزہ کا واحد کینسر اسپتال بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی جنگی جنون تھمنے کا نام نہیں لے رہا، طیاروں کی جنوبی لبنان پر بمباری، 2 شہری شہید، 10 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے راکٹ حملوں کے بعد جنوبی لبنان میں کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان کے گاؤں میں ایک گھر کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ چین کی امریکہ کی طرف سے غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کی مذمت۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے چینی کاروباری اداروں کی حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ہم امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔
امریکی ویزے کے جائزہ عمل کا مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن آج نہیں ہے۔ امریکہ اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس، کہا ویزوں کے ذریعے قومی سلامتی، عوامی تحفظ کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے گا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا ٹی20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ آکلینڈ سے مونگا نوئی پہنچ گیا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن 11:15 پر شروع ہوگا۔ میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری۔ پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے۔ اگلے ماہ رجسٹریشن کا عمل شروع ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کے مشیر کی پریس بریفنگ، کہتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا مقصد کھیلوں کا فروغ ہے۔ ٹرائلز ہوں گے، میرٹ پر آنے والے بچوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ اور عالمی شہرت یافتہ باکسر جارج فورمین انتقال کر گئے۔ 2 مرتبہ کے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن جارج فورمین 76 سال کی عمر میں 21 مارچ کو دنیا کو الوداع کہا۔ جارج فورمین نے تاریخی مقابلے رمبل آن دا جنگل میں محمد علی کے ہاتھوں شکست کھائی تھی۔ 2 دہائیوں کے بعد شاندار واپسی کرتے ہوئے دوبارہ ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔